أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ إلى يوم القیامہ۔ میں سب سے پہلے تحصیل اور ضلعی جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہمیں یہاں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت برکاتہ العالیہ کے ختم پر یہاں جمع فرمایا ہے۔ ہم کسی اور اپنے ذاتی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم امت کا فرض لے کر، امت کا درد لے کر، امت کا دکھ لے کر آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اللہ وہ 1.5 سال سے بموں کی برسات میں ہے، اللہ وہ 1.5 سال تک وہ 1.5 سال میں گولیوں کی برسات میں رہ رہے ہیں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد ان کے ظلم ستم کو بیان کرنا نہیں ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ میں اس کو بیان نہیں کروں گا۔ میرا آج کا نوجوان وہ سوچتا ہے کہ بھائی اس صورتحال میں میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کرنے کا کام کیا ہے، میرے کیا کرنا ہے، میرے لیے تو کوئی راہ نہیں ہے، ہم گھروں میں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہم بھی 1 سال پہلے ہم یہ سوچتے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، ہم بے بس ہیں۔ لیکن رمضان میں اتنے سال کے رمضان المبارک میں ہم نے ایک ٹیم بنائی، اس ٹیم کے اندر ہم نے اپنے اراض و مقاصد کو طے کیا، اللہ باللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنے اراض و مقاصد فلسطین کے مسئلے کے لیے رکھے۔ سب سے پہلا ہمارا یہ مقصد تھا، ہمارا یہ غرض تھی، ہم نے اپنی ٹیم کی جو بنیاد رکھی مسئلہ فلسطین کی آگاہی کے لیے اگر ہمیں کوچوں کے اندر، ہمیں چوکوں کے اندر، چہروں کے اندر جانا پڑے ہم جائیں گے، ہم گلیوں کے اندر، ہم دشمنوں کے پاس، اپنوں کے پاس، بیگانوں کے پاس جائیں گے، انہیں مسئلہ فلسطین سمجھائیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کا پہلا کام یہ ہے مسئلہ فلسطین آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ ہمارا دوسرا کرنے کا کام یہ ہے، اس وقت بائیکاٹ کی مہم ایک جنگ بن چکی ہے، ایک عالمی جنگ بن چکی ہے۔ آپ سب حضرات جو یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، آپ سب یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کون کون بائیکاٹ میں شریک ہوگا۔ ہماری یہ ریلی جمعیت علماء اسلام کی یہ ریلی ہماری تاجر برادری کو بھی بتانا چاہتی ہے، ایک تاجر برادری فلسطین کا مسئلہ، فلسطین کا بچہ وہ ہمارا نہیں ہے، تیرا بھی ہے، تمہیں بھی فلسطین کی خاطر بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر تو بائیکاٹ نہیں کرتا پھر ہماری قیادت اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر قومی کانفرنس کے اندر یہ طے کر چکی ہے، اعلان کر چکی ہے کہ جو تاجر بائیکاٹ نہیں کرے گا ہم عسکری بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بائیکاٹ کریں گے۔ ہمارا تیسرا ہدف آخری بات، ہمارا تیسرا ہدف یہ ہونا چاہیے ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے حد سے بڑھ کر جہاں ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے وہاں بھیجیں گے۔ آپ بھیجیں گے، آپ اس کے لیے ٹیم بنائیں گے، ٹیم بائیکاٹ کے ساتھ ٹیم بائیکاٹ اپنا ٹیم ورک کر کے اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی گلی اور محلوں کے اندر یہ کام کریں اور فلسطین کے لیے وہاں پر فنڈ جمع کریں۔ اس وقت ایک آٹے کا تھیلا، 2 کلو آٹے کا تھیلا، 2 کلو 20 کلو کی بات نہیں کر رہا، 2 کلو آٹے کا تھیلا وہ تقریباً 16,000 کے اندر مل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، وہاں پر فنڈ کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں فنڈ وہاں پہنچانا چاہیے۔ الحمدللہ ٹیم بائیکاٹ اسرائیل 1 سال کے عرصے میں 11 لاکھ کا فنڈ وہاں پر پہنچا چکی ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کو یہ دعوت فکر دینے کے لیے آیا تھا، آپ کی دعوت نہیں اپنے گلی اور محلوں میں پھیل جائیں۔ رکشا یونین کی